بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام تارڑ ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے۔ ڈی ایچ اے ملتان کی اس وقت کی کیا کرنٹ اپڈیٹ ہے، کیا حالات ہیں، الیکشن کے بعد چیزیں کچھ بہتر ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کون لوگ اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان میں ہیں اور کون اس کے اندر سے فائدہ اٹھا سکتے۔ 2021 کے اینڈ سے نومبر دسمبر 2021 سے لے کے اسی طریقے کے ساتھ اوائل 2022 سے لے کے آج تک جس پرسن نے بھی ڈی ایچ اے ملتان کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے وہ نقصان کے اندر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر 2020-21 کے اندر جو کووڈ کے اندر ایک بہت بڑا بوم مارکیٹ کے اندر تھا کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے، جو کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا، اس میں سب لوگوں نے ڈی ایچ اے ملتان کے اندر جو پرانے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے پرانا وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، جو سٹک تھے، ان کی انویسٹمنٹ کے اندر 100% گروتھ آیا۔ اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس ٹائم کو اپنے لیے ایک بینیفٹ چیز دیکھتے ہوئے اپنے فائدے کے اندر مارکیٹ سے ایگزٹ لیا، پیک کے اوپر انہوں نے اس میں سے پیسہ کمایا، ارن کیا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک دفعہ ایگزٹ لے کے دوبارہ انٹری بھی لی۔ میجورٹی اس کے اندر زیادہ تھے جو کہ جنہوں نے پہلی دفعہ ڈی ایچ اے ملتان کا نام سنا تھا، جنہوں نے پہلی دفعہ ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے انویسٹمنٹ کی تھی، وہاں پہ چاہے فائل میں انویسٹ کیا ہو، چاہے اس کی پلاٹ کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہو، چاہے 5 مرلہ کے اندر انویسٹ کیا ہو، چاہے 10 مرلہ 1 کنال یا کمرشل کے اندر انویسٹ کیا ہو، سب کے سب اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بڑے یعنی کہ نقصان کے اندر چلے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ انویسٹ کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچ کے انویسٹ کیا تھا کہ ہمیں یہاں سے کیا ہوگا، شارٹ ٹائم کے اندر فائدہ ہوگا، کہ ہمیں یہاں سے چیزیں سستی مل رہی ہیں، کیونکہ اس وقت لوگ جو بھی انویسٹ کر رہا تھا وہ ڈی ایچ اے ملتان کو کمپیئر کر رہا تھا ڈی ایچ اے لاہور کے اندر۔ ڈی ایچ اے لاہور کے اندر اگر ایک چیز اس وقت ہمیں اگر ایک کنال میں کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ 2 سوا 2 2.5 کروڑ سے سٹارٹ ہو رہا تھا، اور وہیں پہ ایک بندے کو کنال مل رہا تھا 1 کروڑ کے اندر یا 80 لاکھ کے اندر یا 70 لاکھ روپے کے اندر۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں پہ 2 چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں یا 3 چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں ملتان کے اندر کمپیریٹیولی ڈی ایچ اے لاہور کے اندر۔ تو یہ وہ ایک چارمنگ چیز تھی جس کے اندر لوگوں نے وہاں پہ انویسٹ کیا، اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طریقے کے ساتھ ڈی ایچ اے لاہور یہاں پہ جو ہے وہ بڑی ویل گروئنگ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پہ گروتھ ہوتی ہے، اتنی زیادہ کریکشن نہیں آتی۔ تو ملتان بھی ایک بڑا شہر ہے، ایک بڑی آبادی والا شہر ہے، پورے ساؤتھ پنجاب کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ بھی اسی طریقے کے ساتھ چیزیں چلیں گی۔ لیکن ملتان کی مارکیٹ نے، ملتان کے لوکل لوگوں نے اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں انویسٹ کیا تھا، لیکن باہر کے لوگ کراچی سے، اسلام آباد سے، راولپنڈی سے، لاہور سے، اوورسیز، ان کی وہاں پہ انویسٹ، اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کی ورکنگ جو تھی وہ تھوڑی سی کم تھی، ہائپ کے اندر انویسٹ کر لیا اور لوگوں کو نقصان ہو۔ اب یہ لوگ اس امید کے ساتھ کہ آہستہ آہستہ شاید کل مارکیٹ بہتر ہو جائے گی، 6 مہینے بعد مارکیٹ بہتر ہو جائے گی، 2 مہینے بعد بہتر ہو جائے گی، 1 سال بعد بہتر ہو جائے گی، تو آج بھی وہ اپنی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ ایک اچھی کریکشن کے اندر، ایک اچھے لاس کے اندر کھڑے ہیں۔ امید ہے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز جو سب سے زیادہ الارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈی ایچ اے کی طرف سے ابھی بھی فائلز پیچھے سے آ رہی ہیں، ابھی بھی بیلٹنگز ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں کہ اگر پیچھے سے مال آتا جائے گا، مارکیٹ اوور سپلائڈ ہوتی جائے گی، تو آگے ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، تو ریٹس نیچے سے نیچے ہی ہوتے جائیں۔ ابھی الیکشن 2024 گزر گیا، آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے ویک کے اندر اس کی گورنمنٹ بھی بن جائے گی، صوبائی گورنمنٹ تو بن گئی، لیکن آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بھی بن جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کے بننے کے بعد وہاں پہ کوئی شارپ انکریز آئے گا، کیا اس سٹیبلٹی سے پورے ملک کے اندر تو چلیں جو ہونا ہے ہونا، یا پرٹیکولرلی اس پروجیکٹ کے اوپر بھی کوئی فائدہ آئے گا؟ میری نظر میں تو شاید آنے والے 6 مہینے تک کوئی بہت بڑی رائز یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ان انویسٹرز کے لیے جو کہ آلریڈی وہاں پہ انویسٹ کر چکے ہیں، جو آلریڈی وہاں پہ اسٹاک ہیں، ان کے لیے تو کوئی اتنی زیادہ خوشی کی خبر نہیں ہے ٹل جون 2024 کے بجٹ تک۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کے نیا جو آگے پلان آ رہا ہے، آئی ایم ایف کا جو نیا آگے پروگرام آ رہا ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ جب تک پروگرام نہیں ہوتا کوئی امنیسٹی نہیں آنے والی، ان کے ساتھ جب تک پروگرام فائنل نہیں ہوتا کوئی بھی ایسا ریلیف نہیں ملنے والا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، کنسٹرکشن سیکٹر کو۔ اور جب تک کہ وہ ریلیف کیا ہے، ٹیکسز کی مد میں ہے، وہ ریلیف کیا ہے، وہ ریلیف پرٹیکولرلی اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ نہ بھی ہو، کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر بھی ہو جائے تو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔
نہیں ہے, وہ ریلیف میں آپ کا انفلیشن بھی شامل ہے, وہ ریلیف میں آپ کی مہنگائی بھی شامل ہے. یہ ساری چیزیں جب ایک اسٹریم لائن نہیں ہوں گی, جب تک ان کو ایک ویژن نہیں ملے گا تو چیزیں بہتر نہیں ہونے والی. البتہ وہ لوگ جو کہ آگے فریش انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, وہ البتہ جو بھی انویسٹ کر رہا ہے یا جس نے آج سے 6 مہینے پہلے کیا تھا یا جو ابھی کر رہا ہے, وہ شاید ان لوگوں سے منافع کے اندر 100% ہوں گے جنہوں نے آج سے 2 سال پہلے انویسٹمنٹ کی. تو یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ ایک بائرز مارکیٹ ہے. ایک بائر اگر خریدنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پاس نمبر آف آپشنز موجود ہیں, جس کے اندر وہ اپنی مرضی کا پلاٹ چوز کر سکتا ہے, اپنی مرضی کی جو ہے وہ ریٹ لگا سکتا ہے اور اپنی مرضی کی ڈیل بنا کے وہ چیز خرید سکتا ہے. پروجیکٹ کو اگر ڈسکس کریں برا نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کو اگر آپ ڈسکس کریں بہت اچھی ہے, ایمینٹیز کو اگر ڈسکس کریں رومانزا گولف کورس ہے, 5 اسٹار ہوٹلز وہاں پہ بن رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب کے ٹالسٹ کمرشلز وہاں پہ بن رہے ہیں, زو ہے, ہر وہ چیز جو کہ ایک سہولت ہونی چاہیے ملتان کے رہائشیوں کے لیے جنہوں نے وہاں پہ رہنا ہے ان کے لیے بہترین ہے. لیکن ٹائم لگے گا, ٹائم کتنا لگے گا یہ ملکی حالات بتائیں گے. لیکن اگر آپ اسی حوالے سے اسٹے ٹیونڈ رہنا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ کے کیا حالات ہیں, کب چیزیں بہتر ہوں گی, ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ آپ لوگ آگے تک جو پھر مارکیٹ انالیسس ہے ملتان کے حوالے سے, ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے اور اسی طریقے کے ساتھ آل اوور پاکستان سب ڈی ایچ ایز کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے اور ایمانداری کے ساتھ آپ لوگ. ہمارے اللہ السلام علیکم.